السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حوض کوثر، یہ وہ حوض ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ جنت کی عظیم الشان اور خوبصورت نہر ہے۔ قرآن پاک میں اس نہر کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حوض کوثر کے اس بات میں بہت سی صحیح احادیث منقول ہیں۔ اس بات کا مطلب ہے اس کی دلیل میں، یعنی اس کے وجود میں، ثابت کرنے میں، اس کو جو تواتر کی حد تک پہنچی، یعنی اتنے زیادہ راویوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ جن کا کسی جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ تھا۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں، حوض کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آثار ہیں، یعنی روایات ہیں۔ اہل سنت اور اہل حق ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کوثر کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا، بینا انا اسیر فی الجنت اذ انا بنہر حافتاہ قباب الدرر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الکوثر الذی اعطاک ربک فاذا طینہ مسک اظفر، رواہ البخاری۔ میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر کے پاس تھا جس کے دونوں کناروں میں موتیوں کے گنبد تھے، یعنی نہر کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے تھے جس کی باؤنڈری وال کے طور پر، اور وہ موتیوں کے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ مجوف کا معنی ہے یعنی کہ اندر سے خالی، جیسے قمقمے ہوتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل، یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، یہ حوض کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کی مٹی کستوری کی تھی جس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء ماؤها ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، متفق علیہ۔ میرا حوض حجم کے لحاظ سے ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک مہینہ کوئی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا اس کا سائز ہے، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہے۔ کسی نے کستوری کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے؟ اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کے کپس ہیں۔ جو شخص ان آبخوروں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ حشر کے دن جب بہت گرمی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا جائے گا کہ وہ اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں، تو جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اتنا اچھا اس کا پانی ہوگا۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے لوگ اہل ایمان حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض عدن سے ایلا شہر اتنے فاصلے سے بھی زیادہ دور ہے۔ اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ عدن جو ہے یہ یمن میں ہے اور ایلا جو ہے یہ فلسطین میں ہے، یعنی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک۔ اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس میں دودھ ملا ہوا ہے۔ مجھے تو آئس کریم سے ملتی جلتی چیز لگ رہی ہے کچھ۔ اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، اور میں دوسری امت کے لوگوں کو اس حوض سے روکوں گا جیسا کہ آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے، یعنی دوسرے جانور جب آ جاتے ہیں تو وہ ان کو ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، بالکل، تمہاری ایک خاص علامت ہوگی جو کسی دوسری امت کی نہ ہوگی۔ تم میرے پاس سے گزرو گے تو تمہاری پیشانیاں اور تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کے پانی سے چمکتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ حوض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یا کسی اور نبی کو بھی ملے گا؟
ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی آپ کی امتی تعداد میں زیادہ ہوں گے. نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ کا خوش ہونا، یعنی جب آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا تو آپ اس پر خوش ہوئے. اور ویسے بھی انسان کو جب کبھی کوئی خوشی ملے تو اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کیوں؟ خوشی کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ شکر نعمت کے طور پر. حضرت انس سے مروی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر نیند سی طاری ہوئی، یعنی اونگ سی آ گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر سنائی کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. نہر اور حوض دونوں لفظ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض آپ کے منبر پر ہوگا، یعنی یہ کس جگہ پر ہوگی؟ لوکیٹڈ زمین پر ہی ہوگا نا سارا میدان حشر. تو اس میں جہاں آپ کا منبر ہے مسجد نبوی میں، وہاں یہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا منبر میرے حوض پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات لوگوں کی وہاں پر ہی ہوگی. تو جو مدینہ میں دفن ہوں گے تو جلدی سے آ جائیں گے، پہلے جگہ مل جائے گی ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو. عام طور پر لوگ ملاقات کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کیفے میں، ریسٹورانٹ میں، ٹھیک ہے، جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی امت ملنے کے لیے آئے گی تو آپ ان کی ایک طرح سے مہمانی کریں گے، ان کو پانی پلائیں گے، اس سے ٹھنڈا میٹھا، سخت گرمی کے دن. اور ابھی تو آپ کو اور بھی زیادہ دل چاہ رہا ہوگا جلدی سے پیئیں، پیچھے سے پیاسے ہوں گے. تو ملاقات کے وقت کا ایک حق ہوتا ہے نا، یعنی کسی سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک اور روایت میں آتا ہے نا، جو شخص کسی سے ملے اور پھر وہ کچھ بھی وہاں سے نہ چکھے تو ایسا ہے گویا کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا. کیونکہ مردہ کسی کو کچھ آفر نہیں کرتا. تو اور کچھ نہیں تو آنے والوں کو پانی کا ایک گلاس ہی پیش کر دینا چاہیے. یاد رہے گا. اور ویسے بھی آپ کو وہ پانی پلانے کی ایکٹیویٹی ملی تھی، مجھے امید ہے کہ جاری رہی ہوگی. وہ ایک دن کا کام نہیں تھا، وہ اب زندگی بھر کا کام ہے کہ شعوری طور پر پانی پلانا ہے خوشی کے ساتھ. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے، جو عمل ہوتا ہے نا، جزا اسی نوعیت کی ہوتی ہے، اسی قسم کی ہوتی ہے. اگر آپ دوسروں کو پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی نصیب کرے گا اس دن. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی کہ آپ پلیز میرے لیے شفاعت کیجیے گا. آپ نے فرمایا، میں کروں گا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی اتنے لوگ ہوں گے، پھر آپ کدھر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا، وہاں بھی نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا، پھر حوض کوثر پر دیکھ لینا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. مسند احمد کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض میں آنے والے نالے سے پانی پینا، یعنی جو حوض میں آ کے گرے گا. فرمایا، میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نالے کے پانی پر وارد فرمائے گا اور میں اس سے پیوں گا. لوگ حوض سے پئیں گے اور آپ اس سے پئیں گے اور وہ پانی حوض میں آ رہا ہوگا. تو ایک طرح سے آپ کے پینے کا اثر بھی اس میں شامل ہوگا. حوض کوثر کی وسعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جیسے مدینہ اور صنعاء. صنعاء کہاں ہے؟ یمن میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے ایسا حوض ہے جو جربا اور ادرہ کے درمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے. اب ان دو لوکیشنز کا نہیں پتا چلا لیکن اسی قسم کی ہوں گی، جیسے عدن اور ایلا کی بات ہوئی یا صنعاء اور مدینہ کی بات ہوئی. ایک اور روایت میں ہے عبید اللہ نے نافع سے مقام جربا اور ازرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا شام میں 2 بستیاں، لیکن اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں، اللہ عالم. اور ان دونوں بستیوں کے درمیان 3 رات کی مسافت کا فاصلہ ہے. 3 رات اگر کوئی سفر کرے پیدل چل کے مثلا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا بڑا ہے یہ. پھر یہ ہے کہ یہ خوبصورت بھی ہوگا. دنیا میں تو اگر آپ کسی حوض پر جائیں تو عموماً کس قسم کے حوض ہوتے ہیں؟ کبھی گئے ہیں؟ کبھی حوض دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ وزیر خان ماسک کے وضو والے ایریے کے پاس ہے. بچپن میں ہم جس مسجد میں پڑھتے تھے اس میں بھی حوض تھا اور اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی، تو بچے بہت شوق سے پھر جاتے تھے مسجد. انٹر ہوتے ہی وہاں حوض اور مچھلیاں اور ایک بہت خوبصورت پھولوں کی بیل. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے دینی ادارے یا دینی جگہ ہوتی ہے تو وہاں اس کی بیوٹیفیکیشن کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن قدیم زمانے میں اس پر بھی کافی توجہ کی گئی. فیصل مسجد میں بھی ایک حوض ہے، فاؤنٹین ہے. فاؤنٹین کے علاوہ بھی ایک ہے، مجھے یاد پڑتا پچھلی طرف پہاڑ کی سائڈ پر. اور ویسے حوض کا پتہ ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں پتا. پونڈ ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے نا، اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے لیکن ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ذرا اپنے کاموں میں لکھ لیجئے کہ کسی حوض کا وزٹ کرنا ہے، کہیں بھی پوچھیں کہاں ہے آس پاس. عموماً یہ ہوتا ہے کہ حوض میں چونکہ پانی کھڑا رہتا ہے تو بعض اوقات اس میں کائی لگ جاتی ہے، خوبصورتی کا اہتمام نہیں ہوتا، اسمیل آنے لگتی ہے، پانی جمع رہتا ہے تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ایسا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی، وہ ایک نہر ہے جو سطح زمین کے اوپر بہتی ہے، یعنی ڈیپ نہیں ہے. میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈالا تو دیکھا وہ خالص کستوری کی تھی، اس کی کنکریاں موتی تھے، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برجوں کے بنے ہوئے تھے جن کے آر پار نظر نہیں جاتی، یعنی چھوٹے چھوٹے کمکمے سے جیسے بجلی کے وہ نہیں لٹک رہے ہوتے بعض اوقات. فرمایا میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا ہے ایک سونے کا ہے. فرمایا اس حوض میں 2 پرنالے اوپر سے گر رہے ہوں گے جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر سونے چاندی کے آب پورے ہوں گے، یعنی جو کپس ہوں گے. کتنا اعزاز ہے وہاں پہنچنے والوں کا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کچھ بھی پانی مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بادل بالکل نہ ہوں. پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں، وہاں سے لا کے رکھے ہوئے ہوں گے. حوض کی خوبصورتی پر صحابہ کا تکبیر کہنا. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کا وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی صنعاء اور بصرہ کے درمیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا، کسی انسان کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یعنی اتنے نرالے اور انوکھے ہوں گے، دنیا میں کسی فن تعمیر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا. ٹھیک ہے کہ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. کستوری مسک، شابش، اچھا کیا. جو بات سمجھ نہ آئے سوال کیا کیجیے، کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے بالکل نہیں ہیں. مسک. حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار. یعنی خوشبو بھی ہوگی، ذائقہ بھی ہوگا، رنگ بھی ہوگا اور برتن بھی اچھا ہوگا، اور جس جگہ سے وہ آ رہا ہوگا وہ بھی خوبصورت ہوگا. جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا جس کو وہ مل جائے گا، یعنی پی کر اس کا چہرہ چمک جائے گا. پھر وہاں پرندے بھی ہوں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حوض کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹنیوں کی گردنوں کی طرح ہیں.
جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے ہوتے ہیں نا، ہاں؟ تو وہاں پرندے بھی ہوں گے. حضرت عمر نے کہا وہ تو بڑے موٹے تازے پرندے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حشر کے دن لوگوں کو پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی ملے، اور اس پر کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے. زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. بس ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں جو میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی لشکر جا رہا تو آپ نے فرمایا تم اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں، یعنی بہت تھوڑے ہو. امرہ بن مرہ کہتے ہیں میں نے زید سے کہا آپ لوگ اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 700 یا 800. پھر وہ لوگ پسندیدہ ہوں گے. خولہ بنت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا حوض ہوگا؟ ان لک حوضا، آپ نے فرمایا ہاں. قال نعم. اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یعنی مہاجرین. پھر فقراء مہاجرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے، میلے کپڑوں والے ہیں. وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے، بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے. وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتے ہیں. اگر ہمیں دنیا میں کسی جگہ کسی وجہ سے کوئی تکلیف پیش آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ یہ ساری پریشانیاں کیوں آئی ہوئی تھی؟ ان کے کاروبار چلے گئے، ان کے رشتہ دار چلے گئے، ان کے گھر بار چلے گئے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیا وہ شروع سے ہی ایسے تھے؟ کچھ تو شروع سے بھی تھے، کیونکہ مکہ میں جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے وہ معاشی طور پر بہت اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن سب ایسے نہیں تھے، کچھ اسٹرانگ بھی تھے. لیکن ان کا یہ حال کیوں ہوا؟ جی ہاں، دین کے راستے میں ان کی قربانیاں اتنی تھی کہ دنیا بنانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اور نہ انہوں نے اس پر توجہ کی. وہ اپنے مقصد پر ہی لگے رہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا میں بہرحال انہیں کوئی سٹیٹس اس طرح نہیں ملا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں محروم کر دے. تو کبھی کسی کا ظاہری حال دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں اس حال میں ہے تو آگے بھی اس کا نعوذ باللہ یہی ہوگا حال. کوئی نہیں جانتا کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرنے والا ہے. لیکن شرط ہے صبر اور شکر، کیونکہ بہت سے لوگ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا رونا بہت روتے ہیں، ہر بات بے بات پر اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر ان کی ایسی عادت بن جاتی ہے ناشکری کی کہ اگر ان کو کچھ ملے بھی تب بھی وہ شکر نہیں کرتے، پھر بھی ناشکری میں رہتے ہیں. اللہ کی راہ کے مجاہد اور شہید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر ان فقراء اور مہاجرین کی بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے، اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے. اور دوسری میرے اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے. بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث میں بھی اللہ کی کتاب کو کیا قرار دیا گیا؟ اللہ کی رسی. اور ہمیں کیا حکم ہے قرآن مجید میں کہ اس رسی کے ساتھ کیا کریں؟ مضبوط پکڑیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا، اور انہیں اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہ کر آئے. امام نووی کہتے ہیں یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا. فالسابقون السابقون، جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی حساب کتاب، جنت، حوض کوثر، ہر چیز پر آگے آگے ہوں گے. آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں. اور انصار کے لوگ یمن میں سے ہیں اوریجنلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پی سکیں. جیسے جو لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے اور مصائب سے دفاع کرتے تھے، قیامت کے دن آپ ان کے حقوق کا دفاع کریں گے. کیا سمجھ میں آئی؟
وہاں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شوق آیا جانے کا وہاں یا نہیں؟ بہت زیادہ الحمدللہ. تو ہر چیز کو پانے کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، تو وہاں جانے کی کیا قیمت ہے؟ حوض پر پہنچنے کے لیے اور آگے آگے جانے کے لیے اور پھر خصوصی توجہ پانے کے لیے. کہتی ہوں میں اپنی امی کو جب پانی پلاتی ہوں تو وہ مجھے یہی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تمہیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے. کتنی اچھی دعا ہے، اور خصوصاً اس گرمی میں یہ سب پڑھنا تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے نا. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیا کریں؟ نیکی کے کام میں سبقت کریں. یہ نہ دیکھیں وہ بھی تو نہیں کر رہا. ہمارا عموماً ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہ کروں تو خیر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. ہمیں دوسروں سے آگے نکلنا ہے، مثال بننا ہے، تاکہ جو نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے کرنے لگے. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. اور اس بات کا رونا نہیں روتے رہنا کہ یہ حق نہیں ملا، وہ حق نہیں ملا، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا کیا خود بھگتے گا. اس رونے دھونے میں کہیں ہم نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، امام ابن القیم کی کتاب ہے مصائد الشیطان، اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، یعنی شیطان کی جو چالیں ہیں ان کے بارے میں. تو بہت ہی زبردست کتاب ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شیطان کو یہ پتا چل گیا کہ دل ہی اصل وہ جگہ ہے جہاں سے باقی سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی. تقویٰ ہو دل میں تو انسان کی آنکھیں، کان، باقی سب کچھ اس کے مطابق ہو جاتا ہے. نفاق ہو تو باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. کسی کے لیے اچھا گمان ہو تو اسی طرح رویہ ہوتا ہے، برا ہو تو ویسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ ہمارے دشمن نے سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ کی ہوئی ہے وہ ہمارا دل ہے، کہ اس پر حملہ آور رہتا ہے وہ، اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے کہ کب بندہ غافل ہو تو میں جلدی سے اٹیک کر دوں. اور کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، بہت سی چیزیں کرتا ہے. لیکن اس کی چالیں بڑی ہی خطرناک اور اتنی چھپی ہوئی ہیں کہ بعضوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. مصائد کا لفظ ہے نا، صید سے، صید کہتے ہیں شکار کو، صید البر والبحر، یعنی شیطان کی شکار گاہیں کہہ لیجئے، مصائد الشیطان یا شیطانی شکار. اور یہ بڑی ہی سچی بات ہے. آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کر سکتے ہیں آپ کی موٹیویشن ختم ہونے لگتی، کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بدگمانی آنے لگتی. کوئی بھی خرابی جو دل میں آ جائے نا، اس کا اثر عمل پر لازم ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو بھی پھر سب سے زیادہ کس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دم جائزہ لیتے رہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کنٹرول روم میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا کہ کنٹرول روم کا جو وہ ہوتا ہے نا، حفاظت اور سیکیورٹی، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن اسی پہ اٹیک کرتا ہے کہ کنٹرول روم کو اٹیک کر کے ختم کرو تو باقی سب کچھ ہاتھ میں آ جائے گا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حوض کوثر کو نہیں مانتے، تو جو تکذیب کرے اس کا کیا انجام ہے؟ عبداللہ بن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے ثبوت میں شک تھا. اس نے ابو برزہ اسلمی کو بلا کر بھیجا رضی اللہ عنہ، صحابی کو. وہ آئے تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کوثر کے بارے میں دریافت کرے. کیا آپ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. اب جو اس کی تکذیب کرتا ہے اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے، یعنی جو اس کو نہیں مانتا وہ وہاں نہیں پہنچے گا. آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا، ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا، یعنی فرشتہ آئے گا، ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا واللہ جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے، یعنی مرتد ہو گئے. پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا، میں انہیں بھی پہچان لوں گا، پھر ایک فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا. شخص کا لفظ آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ فرشتہ ہی.
اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. میں پوچھوں گا کہاں؟ تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے. تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے مگر اتنے کہ جتنے ریوڑ سے بھٹکے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا بچنا مشکل ہوگا، وہ جہنم کا شکار ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ایک اور گروہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو. اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھی. کون؟ کس کی بات ہو رہی؟ ام سلمہ. وہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ان کو کس نے پالا تھا جب ان کے والد فوت ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. اچھا، کیونکہ ام سلمہ کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے تو وہ کنگھی کر گئی تھی. انہوں نے کنگھی کرنے والی سے کہا میرے سر کے بال لپیٹ دو. اس نے کہا میں آپ پر قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں افسوس تم پر، کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی، یعنی سننے لگی مسجد کی طرف. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہارے متفرق کر دیے جائیں گے، یعنی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ، ادھر ادھر نہیں جاؤ، ادھر آؤ. تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، یعنی انہوں نے بدعتوں کو رواج دیا تھا. یہ مطلب ہے. تو اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا؟ اس وقت انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. بعض لوگوں کو جب سنت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر بات میں آپ سنت کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، تو سنت کی پیروی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کا بہرحال نقصان ہے. کیا؟ انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے پیچھے جائے گا جس کو وہ دنیا میں فالو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر معاملے میں ہمارا پھر معیار کیا ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرتے وقت، کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. مثلا اب رمضان آ رہا ہے، اگر روزے رکھنے ہیں تو سحر افطار کس وقت تھی، تراویح کیسے پڑھی، قیام اللیل کیسے کیا، آپ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، دعائیں کیسے مانگتے تھے، ہر چیز میں. تو یہ ایک سیف سائیڈ ہے کہ آپ اس مینول کو فالو کریں تو آپ امن میں رہیں گے. لیکن اس کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر کی چیزیں خود آپ نے شروع کر دی تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی کیا ورتھ ہو. کچھ لوگوں کا اپنے نسب کی پہچان کروانے کے باوجود بدعات کی وجہ سے محروم رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں، دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں، فلاں کی نسل سے ہوں، فلاں کی اولاد ہوں. میں انہیں جواب دوں گا تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. اس وجہ سے اب حسب نسب تمہارے یہاں کسی کام نہیں آئے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے؟ نہیں، اللہ یہ کہ وہ بھی نبی کے طریقے پر ہوں، پھر ٹھیک ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور واتبعت ملت آبائی. تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی ملت یا طریقے کی پیروی کی. تو کیوں کی اس طریقے کی پیروی؟ کیونکہ وہ انبیاء تھے، ان کے آبا و اجداد کوئی عام لوگ نہیں تھے. اگر ہمارے آبا و اجداد سنت کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے ان سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی سنت کی پیروی نہیں کر رہے تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے نا. کیا کہ ہم آپ کو اپنے والدین اور اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب جانیں. واضح؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنا مگر مغلوب ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارے پیش خیمہ ہوگا، یعنی تم سے آگے ہوں گا، اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑنا پڑے گا.
پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا، پھر میں عرض کروں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجادات کر لی، نئے نئے طریقے نکال لیے دین میں۔ پھر منافقین محروم ہو جائیں گے جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے لیکن دل کے کھوٹے تھے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حوض کوثر پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا اور وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے، کیونکہ منافقین آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، میل ملاقات تھی، لین دین تھا ان سے، لیکن چونکہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ سچے نہیں تھے، سنسیئر نہیں تھے آپ سے، لہذا وہ آپ سے دور کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والوں کی محرومی۔ کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آئیں گے، اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی آ سکے گا۔ تو کبھی بھی ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کر کے انہیں ظلم سے روکنا چاہیے۔ کچھ لوگ برتن مشکیزیں بھی لائیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے، محروم رہیں گے۔ جابر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، یعنی حوض پر، اگر تم مجھے نہ دیکھ سکو تو میں حوض کوثر پر ہوں گا، کہ ایلا سے مکہ مکرمہ تک کی درمیانی مسافت کا حوض ہوگا، اور ان قریب کئی مرد اور عورت مشکیزیں اور برتن لے کر آئیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، کیا سیکھا آپ نے؟ پہلے دیکھا تھا نا کہ کیا کیا کرنا ہے، اگر حوض کوثر پہ جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کر بھی محرومی نہ ہو، وہاں جا کر بھی کہیں کچھ پا نہ سکیں۔ منافقت سے بچنا ہے اور ظالم کی مدد نہ کرے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر ہمارے آباء و اجداد سنت کے مطابق کام نہیں کرتے تو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ حوض کوثر سے محروم لوگ، سہل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پہلے پیے گا، اور جو شخص بھی اس سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ مجھ پر کچھ لوگ پیش ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، بعد ازاں میرے اور ان کے درمیان کوئی شے حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، چنانچہ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ آپ نے فرمایا میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ دین میں تبدیلی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگرچہ ہم بدعت کا پورا ٹاپک پڑھ چکے ہیں، لیکن تبدیلی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دین مکمل ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، پورے کا پورا ہمیں پہنچا دیا ہے، تو اب ان کا طریقہ چھوڑ کے اپنا طریقہ ایجاد کر لینا یہ بہت زیادتی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اختیار ہی نہیں، اللہ اور رسول پر ایمان کے خلاف ہے، ہمیں اس کا حق ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں اور ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتابوں تک کو تبدیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری کتاب تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن لوگ کہاں کوشش کرتے ہیں تبدیلی کی؟ سنت میں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، چلیے اجازت نہیں ہے، چلیے اجازت نہیں ہے، چلیے اجازت نہیں ہے، چلیے اجازت نہیں ہے۔